وہ بات حروف و حرکات سے بھی ظاہر ہو. یہاں پہ ایک صنعت ہے، ذکر ہے کسی کی بلندی کا، تو ایک طرح سے صنعت تضاد سامنے آتی ہے کہ بلند چیز کے ٹوٹ کے گرنے کا حوالہ دے کر کسی کے بلندی تک پہنچنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس ستارے کی قسم جو ٹوٹ کے گرے. اور اس لفظ ہوا میں بھی عجب ہوا باندھی ہے. ہوا کے دو معنی ہیں، بحیثیت فعل الگ، بحیثیت اسم الگ، اور پھر بحیثیت فعل بھی کئی مراتب ہیں. ہوا کے معنی اسم کے طور پر تو اردو میں بھی مستعمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں ہوائے نفس، خواہش نفس. اور ہوائے نفس کو ہوائے نفس کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہماری خواہشیں ہمارے نفس کو مقام استقامت سے ہٹا دیتی ہیں، اس مقام سے گرا دیتی ہیں. اگر انسان خواہش نفس کا پابند ہو جائے تو بس قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، لغزش ہوتی ہے. اس کہتے ہیں ہوائے نفس. فلاں شخص تو بس ہوائے نفس کا تابع ہے. ہوائے نفس کا جو تابع ہوگا وہ کبھی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا. فعل کے اعتبار سے ہوا کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ستارے کا ٹوٹ کر گرنا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹ کر گرے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، دوسرے فقرے میں شان حبیب کبریا بیان ہو رہی ہے. اس امام المرسلین اور خاتم النبیین کی شان بیان ہو رہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں دو فعل استعمال ہوئے، ایک ضل ایک غوا. تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ آقا، تمہارا یہ مولا، یہ ہمارا پیغمبر، یہ نہ بہکا نہ بھٹکا. دو لفظ ہیں، نہ بہکا نہ بھٹکا. یہ دو لفظیں کیوں استعمال کیے؟ دونوں میں کچھ فرق ہوگا تب نا. واللہ کے معنی الگ ہوں گے، غوا کے معنی الگ ہوں گے. واللہ کہتے ہیں انسان اگر بے اختیار اس کے قدموں میں لغزش ہو جائے، راہ گم کر دے، تو واللہ کے ضمن میں آتا ہے. غوا کے معنی یہ ہے کہ جان بوجھ کر راستے سے ہٹا. یہ مقام عصمت کبرائے مصطفیہ کا بیان ہے. ملت اسلامیہ بیدار ہو کر سنیں. پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ثبات قدم مصطفیٰ یہ ہے، تارا اپنی جگہ سے ٹوٹ سکتا ہے، مصطفیٰ کا قدم ڈگمگا نہیں سکتا. ایک ترتیب الفاظ قرآنی ہے. عام طور پہ ترجمہ پڑھنے سے یہ باتیں سامنے نہیں آتی نا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی. ستارے آپ جانتے ہیں آج کی ایسٹرونومی بہت ترقی کر چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کچھ ثوابت ہیں، کچھ سیار. یہ زمین گردش میں ہے اور سیارے گردش میں ہیں، لیکن ستارے تو انہیں کہتے ہیں جو اپنی جگہ ثابت ہیں. ستارے ذرا ادھر ادھر ہو جائیں تو قیامت آ جائے. پروردگار فرما رہا ہے ستارہ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ہمارا پیغمبر اس کے قدموں میں لغزش نہیں آ سکتی، نہ سہواً نہ نسیاناً نہ ارادتاً. نہ اس سے
بھول ہو سکتی ہے نہ خطا. وہ پورا مکتب فکر جو رسول کو مجتہد کے درجے پہ لے آتا ہے، پورا مکتب فکر ہے. رسول بھی اجتہاد کیا کرتے تھے. رسول نے اللہ کی اس آیت کی روشنی میں استنباط کیا، اجتہاد کیا. گویا جیسے ہم اجتہاد کرتے ہیں ویسے رسول اجتہاد کرتے تھے. اور پھر یہاں تک پیدا ہو گئے ہیں افراد کہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں رسول سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. یا مستقل ایک مکتب ہے کہ جی ہم معصوم تو سمجھتے ہیں مگر معصوم کے معنی یہ ہے کہ بھول ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے. اور فرما رہے ہیں نعوذ باللہ، پروردگار فرما رہا ہے ستارہ اپنی جگہ سے ٹوٹ کے گر سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کو نہ بھول لاحق ہو سکتی ہے، نہ سہو ہو سکتا ہے، نہ نسیان ہو سکتا ہے، نہ وہ بہک سکتا ہے، نہ بھٹک سکتا ہے. بڑے بڑے دانشور ہیں، ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. حضور بھی مجتہد تھے، اجتہاد فرماتے تھے، اور حضور سے بھی اجتہادی نعوذ باللہ خطائیں ہوئی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں سے شان پیغمبر بیان ہو رہی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی. اور اس کے بعد یہ فقرہ آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں، بس وہی کہتا ہے جو اسے وحی کی جاتی ہے. پھر توجہ رہے، ابھی پوری طرح مقام عظمت سیرت و کردار پیغمبر سامنے نہیں آئی. جب یہ کہنا ہی تھا کہ یہ وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے، تو پہلے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ما ضل صاحبکم وما غوی. نہ یہ بھولتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ یہ خود بھی جب کچھ کہتے ہیں جو الفاظ وحی نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں قرآن الفاظ وحی ہیں. قرآن جب سناتے ہیں پیغمبر تو وہی سناتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. قرآن سے ہٹ کر جو کچھ پیغمبر نے کہا پہلے جملے میں اس کی ضمانت دے دی گئی. قرآن تو جو میں بھیجتا ہوں وہی تم تک منتقل کرتے ہیں. قرآن کے علاوہ جو کہتے ہیں اس میں بھی شان یہ ہے کہ نہ بہکتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. شان مصطفیٰ. یہاں پہ ایک نقطہ اور نہفتہ ہے. نبوت عہدہ ہے، رسالت منصب ہے. عہدہ اور منصب دینے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ شخصیت، یہ ذات، اس کے اندر وہ وصف، وہ کمال، وہ جوہر، وہ کردار ہے بھی یا نہیں کہ اتنا عظیم اسے منصب دیا جا سکے. یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ پروردگار قادر مطلق ہے، وہ جس کو جو منصب چاہتا ہے دے دیتا ہے. نہیں، وہ جتنا بڑا قادر مطلق ہے اتنا ہی بڑا عادل بھی ہے. وہ منصب دینے سے پہلے دیکھتا ہے اس میں منصب کا تحمل بھی ہے یا نہیں ہے، منصب کی اہلیت ہے یا نہیں ہے، منصب کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. آخر قرآن ہم کیسے اس کو دے دیں، وہی اس پر کیسے نازل کر دیں جو بھول بھی سکتا ہو. نازل کر دیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے.